ایک میرا کلپ چلا ہے کسی کی آمد پر ٹینشن ہو کر کھڑے ہونا عاجزی انکساری سے یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں میں نے وضاحت بھی کی تھی، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت والا کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے تو کبھی بھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر عاجزی انکساری سے اور ٹینشن ہو کر نظریں جھکا کر ہاتھ اپنے پہلوؤں کے ساتھ جوڑ کر کبھی بھی ایسے کھڑے نہیں ہوئے تھے۔ اب جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے کھڑے نہیں ہوتے تھے تو کسی اور کے لیے وہ ایسے کھڑے انہوں نے کیسے ہونا تھا؟ تو یہ جو حدیث ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص پسند کرتا ہے کہ وہ آئے اور لوگ اس کے لیے ٹینشن ہو کر بالکل عاجزی انکساری سے بت بن کر کھڑے ہوئے ہوں، ایسا بندہ جس کو یہ پسند ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کسی کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے اس طرح کھڑے ہونے کی اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کھڑے ہونا یہ عبادت کی ایک قسم ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور رکوع کے بعد ہم ہاتھ لٹکا کر عاجزی انکساری سے نظریں جھکا کر کھڑے ہوتے ہیں، ادھر ادھر بھی نہیں دیکھتے، تو یہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ تو عبادت ہے، اور جب عبادت صرف اللہ کی ہے، ہم اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو کسی استاد کے لیے یا کسی افسر کے لیے یا کسی اور کے لیے اس طرح ٹینشن ہو کر کھڑے ہونا، عاجزی انکساری سے نظریں جھکا کر اپنے ہاتھوں کو پہلوؤں سے جوڑ کر، تو یہ کیسے درست ہو جائے گا؟ وہ تو یہ تو عبادت ہے، اور عبادت تو صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ اور کوئی صحابی بھی، میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا کھڑا نہیں ہوتا تھا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے کھڑے نہیں ہوتے تھے تو کوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عزت والا کون دنیا میں پیدا ہو گیا ہے کہ اس کے لیے ایسے کھڑا ہوا جائے؟ اس پر کئی لوگوں کو جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آئی، انہوں نے بعض اعتراضات پیش کیے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو تکبر کرتا ہے، یہ ایسا کوئی حدیث کے اندر لفظ نہیں ہے کہ یہ متکبر کے لیے ہے، جس کے دل میں تکبر ہے اس کے لیے ہے۔ یہ تعویل ہے حدیث کی، جو حدیث کو ماننے نہیں بلکہ حدیث سے جان چھڑانے اور حدیث کو رد کرنے کا ایک انداز اور طریقہ ہے بعض لوگوں کا۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ یا تو حدیث میں لفظ ہوتے نا کہ یہ تکبر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، حدیث میں تو ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، تو ہم اپنی طرف سے تکبر والی بات کہاں سے نکال سکتے ہیں؟ ہمیں یہ کس نے حق دی ہے؟ اور کئی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فاطمہ کھڑی ہو گئیں، آپ کی وہ رضائی بہن آئی، آپ اس کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس کے لیے چادر بچھائی۔ تو کسی کے آنے پر، کسی بڑے انسان کے آنے پر اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہونا جائز ہے اسلام میں۔ استقبال کریں، اپنی جگہ اس کے لیے پیش کریں اور آگے بڑھ کر اس کو ملیں، تو یہ ٹھیک ہے۔ جس طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فیصلے کے لیے بلایا نا، بنو قریظہ کے فیصلے کے لیے، تو ان کو سواری پر سوار کر کے لایا گیا، مسجد نبوی سے زخمی تھے وہ، تو آپ نے بولا قوموا الی سعد، سعد کی طرف اٹھو اور اتارو ان کو سواری پر، ان کا استقبال کرو۔ تو یہ اٹھنا کا مطلب یہ ٹینشن کھڑے ہونا نہیں ہے، جس طرح ہم رکوع کے بعد ہاتھ لٹکا کر ٹینشن ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، یہ نہیں تھا، بلکہ آپ کا مطلب تھا آگے بڑھ کر ان کو سواری سے اتارو اور بٹھاؤ، ان کو فیصلہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ایسے ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے آنے پر اور وہ آپ کی رضائی بہن کے آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹینشن ہو کر نہیں کھڑے ہوئے، ہاتھ لٹکا کر یا ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر آپ نے استقبال کیا ان کا آگے بڑھ کر۔ تو آگے علماء آتے ہیں، لوگ آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ بھی جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بڑا انسان آتا ہے، آپ استقبال کے لیے اٹھیں، آگے بڑھیں، اس کو ملیں، جا کر اس کو اپنی بیٹھنے کی جگہ پیش کریں۔ تو یہ اس ٹینشن کھڑے ہونے میں نہیں آتا، یہ استقبال کے اندر آتا ہے۔ تو استقبال والی روایات کو مد نظر رکھ کر یہ کہنا کہ یہ استاد کے لیے یا کسی افسر کے لیے یا کسی بڑے کے لیے اس طرح عاجزی انکساری کے ساتھ، جس طرح ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح کھڑا ہونا یہ غلط نہیں ہے۔ کیوں غلط نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نہیں ہوئے، اور ان روایات سے تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ایسے کھڑے ہونا ہے۔ یہ تو استقبال ہے، استقبال اور چیز ہے، اور یہ والا انداز یہ اور چیز ہے۔ یہ عبادت ہے، وہ استقبال ہے۔ استقبال جائز ہے، اور عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو ہمیں تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر انصاف سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔